ویلکم بیک ناظرین. جیسا بریک سے پہلے ہم پی ٹی آئی کے ریلیف کی بات کر رہے تھے تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بھی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 ججز کے خط کی وجہ سے ہو رہا ہے یا سابق صدر عارف علوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دیں اور ان کو رہا کریں, ان کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ کسی کے کہنے پہ نہیں ہو رہا. یہ جن کے کہنے پہ ہونا ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہ ایسے کہ کوئی آپ بتا باقی دیں. کوئی معنی نہیں رکھتا اور کہیں نہ کہیں یہ بات ہماری عوام نہیں طے جانتی, ہے. ان کو بتا دیں. عوام کو بھی پتہ ہے, بڑا پتہ ہے. عوام یہ بھی جانتی ہے کہ وہ ہمیں بچانا بھی چاہتے ہیں. سب کو پتہ ہے. عوام بھی سمجھدار ہو گئی ہے اور ہم بھی سمجھدار ہو گئے ہیں, اس لیے ہم نہیں بات کریں گے. اور کہیں نہ کہیں یہ طے ہے. اور یہ ویسے اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے سیاسی کیسز کا یہی نتیجہ نکلتا ہے, یہی رزلٹ ہوتا ہے, جلد یا بدیر. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف کو اسی طرح کیا گیا, نکالا گیا, نااہل تاحیات نااہل کیا گیا, پھر کہہ لیں ملک بدر خود ہو گیا یا کر دیا گیا, اور پھر سب کچھ صاف. اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی ریلیف ملنے لگ گیا. خان صاحب کا یہ پریشر تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو ان کو سزا کا کچھ تھوڑا بہت بھی کہہ لیں امکان ہے یا تھا, تو اس سے بھی پہلے کہہ لیں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ ان کو ریلیف ملنے محسوس ہو رہا ہے. اب توشہ خانہ ایک کیس بنا, اس کا دوسرا ٹرائل ہوا نیب کورٹ میں اور وہاں سے سزا ہوئی. تو کورٹ نے تو پہلے ہی سزا معطل کر دی تھی اور یہ نیب کی بھی سزا جو ہے نا کورٹ نے معطل کر دی ہے. یا تو یہ کورٹ کوئی, میں تو نہیں کہہ سکتا کوئی کسی نے خرید لی ہوگی, نہیں خریدی جا سکتی. ہم تو ویسے بھی یہ بات نہیں کر سکتے اور نہ توہین عدالت کرنی چاہیے. لیکن ہو ایسے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز فکس ہے. اچانک جو ہے اکٹھے ہی فیصلے آنے لگے, جس طرح اکٹھے جو ہے نا ان کو الیکشن سے پہلے یکے بعد دیگرے ان کو سزائیں ہوئی ہیں نا. ایک اس کیس میں, ایک وہ جو عدت کیس ہے وہ, اور اسی طرح اور بھی اکٹھی سزائیں ہو گئی تھی. تو ابھی اکٹھا ہی جو ہے نا ان کو ریلیف ملنے لگ گیا. ایک ہی دن میں اچانک ایسا ہو رہا ہے کہ ادھر سے حماد اظہر بھی نکل آئے اور روپوشی ختم کر کے جاتے پشاور ہائی کورٹ ہیں سارے. دیکھ لیں یہ بھی, یعنی یہ عدالتوں کا پھر ہمارا کیا, اب یہاں پر کیا بات کریں, کیا سوال اٹھائیں کہ وہ سارے پشاور جاتے ہیں. وہاں سے میاں اسلم اقبال بھی وہاں سے نمودار ہوئے تھے, زرتاج گل بھی وہیں گئی تھیں, اور حماد اظہر بھی وہیں پہ ہیں جناب, پہنچ گئے. اور ابھی 1-2 دن بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرنی اور پھر انہوں نے بتانا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. یہ نہیں وہ بتائیں گے کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں عوام کنفیوز ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا جو ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ 9 مئی. دوسری طرف جو ہے نا اس میں ملوث جو لوگ ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں, ان کو جناب راہداریاں مل رہی ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں ضمانتیں مل رہی ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا ان کو کوئی بات نہ کوئی کی جائے. عید کے بعد دیکھیں گے کوئی, جیسے انہوں نے کورٹ نیب کو کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے کیس میں عمران خان صاحب عمران خان کو ریلیف مل کہ گیا اب جو ہے نا عید کے بعد, عمران عید تک خان تو ذرا کہہ رہے تھے کہ میں 6 مہینے تک باہر آ جاؤں گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی جس طرح ریلیف مل رہا ہے یک کے بعد یک, تو باہر آ جائیں گے وہ؟ یہ اچھا سوال ہے. میرے خیال میں نہیں آ رہے باہر. ان کو ریلیف مل ہی اس طرح کر رہا ہے کہ ان کے کیس آہستہ آہستہ تھوڑے سے ختم ہوتے جائیں گے, یا ان کو یہ کہ محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا. یہ تو میسج ضرور جائے گا ان تک, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. نہ یہ آپ کہہ لیں موجودہ جو سیٹ اپ ہے, جو بنایا گیا ہے, جو لگایا گیا ہے الیکشن کے نتیجے میں, اس کے لیے بھی وہ کہہ لیں قابل قبول نہیں ہے, نہ یہ برداشت کر سکتے ہیں. تو 6 مہینوں میں وہ باہر تو نہیں آ رہے. دوسری طرف تو پھر 6 مہینوں کا مسلسل اسد کیسر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 مہینے حکومت چلے گی. آج انہوں نے جو ہے نا 6 مہینے کا ایک مہینے کا زیادہ وقت وہ تو کہتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف سے ہمیں مینڈیٹ واپس نہ ملا تو ہم تو حکومت چلنے ہی نہیں دیں گے. ہاں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے, لیکن یہ حکومت چلے گی اور ان کے اور چلانے والے چلائیں گے.
اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سیاسی سے بیان ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اسی طرح کہ انہوں نے چڑھائی کر کے رکھنی ہے, خان صاحب کو ریلیف ملتا جانا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ساری گیم ہی اس خان صاحب کے ارد گرد ہے. وہ ملک کے لیے کون سا کیا کر رہے ہیں, ملک کے لیے کون بات کر رہا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا ملک چاہ کے لیے رہے تو یہ کرتے ہیں کہ عمران امداد خان بھی نہ تھوڑا ملے. دھیمے ہو رہے ہیں اس لیے ان کو اب ریلیف مل رہا ہے. نہیں دھیمے وہ کوئی نہیں, ان کا نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کل ان کو جب لگے گا کہ اچھا یہ اس کیس میں مجھے ایسے کر کے کوئی پھنسایا جا رہا ہے یا مجھے ورگلایا جا رہا ہے, اچھا تو وہ کوئی اور بات کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں جی نکلیں سڑکوں پہ. وہ تو علی امین گنڈا پور کو کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ تھے وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے وہ بھی جو ہے نا منسوخ کر دیے گئے. فواد چودھری کو بھی, یہ آج ہی ہوا ہے سارا کچھ. فواد چودھری کو بھی جو ہے نا کورٹ نے تو کہہ دیا, ابھی ان کی رہائی کی اطلاع نہیں آئی لیکن رہا کر دیا ہے بہرحال انہوں نے. جو ایک کیس میں جس میں وہ کرپشن کی ان پہ 50 لاکھ کی پڑی ہوئی ہے, تو وہ بہرحال سوال ہیں اس میں بہت زیادہ. سوال تو بہت, حماد اظہر باہر نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سوال اور ادھر سے بہت یہ ہو زیادہ گیا. ہیں. اور 6 ججز کے خط جو ہے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں شاید ان کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے ایسا بھی پریشر ہو سکتا ہے, کیا پتا, ہم تو نہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی بیرومیٹر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جانچ سکیں. ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے کہ وہ اس خط کا بھی اثر پڑا ہو. وہ خط بھی تو اصل میں ایک چارج شیٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف. وہ خط بھی اسی طرح کا ہے. لیکن اس کا بھی ابھی بینچ بن گیا ہے, کل پرسوں اس پہ ہیئرنگ شروع